الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وذكر الحديث بكله. معزز سامعین، کل کے درس میں یہ بات آئی تھی کہ جبریل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے 5 سوال کیا. پہلا سوال یہ تھا کہ مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور اس جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے 5 ارکان کو ذکر کیا. نمبر 1: ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اسلام یہ ہے کہ گواہی دی جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہ شہادت 2 جملوں سے مرکب ہے. پہلا جملہ ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا ہے محمد رسول اللہ. تو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. کچھ لوگ اس کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں. صحیح بات ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، لیکن وہ لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا، لا الہ الا اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی، تو مشرکین مکہ نے آپ سے اختلاف کیا. اگر اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں تو مشرکین مکہ کا اللہ کے رسول کے ساتھ اختلاف نہیں ہوتا. اس لیے قرآن نے متعدد مقامات پر شہادت دی ہے کہ اگر آپ مشرکین مکہ سے پوچھیں گے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہیں گے اللہ. رب العالمین فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. کہ اگر آپ مشرکین مکہ سے پوچھیں گے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، سورج اور چاند کو کس نے اپنے حکم کے تابع بنا رکھا ہے، تو کہیں گے اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نقطے میں اختلاف نہیں تھا، اختلاف عبادت کے نقطے میں تھا. تو کیا مشرکین مکہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے؟ جی ہاں، مشرکین مکہ بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے. صحیح احادیث کے ذخیرے میں موجود ہے کہ مشرکین مکہ حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، صدقہ و خیرات کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ جس طریقے سے اللہ کی عبادت کرتے تھے اسی طرح انہوں نے جنہوں کو معبود بنا رکھا تھا ان کی بھی عبادت کرتے تھے، صرف ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے. تو جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یعنی ایک اللہ کی ذات ایسی ہے جو عبادت کی حقدار ہے، مشرکین مکہ کو یہاں اختلاف ہوا اور انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. کیا محمد نے سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا؟ یہ تو بہت تعجب کی بات ہے. تو اصل اختلاف اسی نقطے میں تھا. اس لیے اس کلمے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں. اس کلمے کا جو دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ، اور بعض روایتوں میں آیا ہے وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا بندہ قرار دیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک اللہ کی عبادت کریں گے، عبادت کے حقدار صرف اللہ تعالیٰ کا نام. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام بندوں میں نہایت اعلیٰ اور اونچا ہے کہ آپ کو اللہ نے اپنا رسول بنایا. اور رسول بنانے کا مطلب کیا ہے؟ رسول بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کا حکم دے ان چیزوں کو کیا جائے، جن چیزوں سے روک دے ان چیزوں سے رک جایا جائے.
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب کے ذریعے یا اپنی صحیح حدیث میں جن غیبی امور کی خبر دی ہے ان کی تصدیق کی جائے، چاہے اس غیبی معاملے کا تعلق ماضی سے ہو، مستقبل سے ہو، جس سے بھی ہو۔ ہم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا ہے تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ آپ نے جن غیبی امور کے متعلق خبر دیا ہے ہم اس کی تصدیق کریں، کہیں آمنا و صدقنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو جب ہم اس کلمے کے دونوں جز کو ملائیں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کسی بھی عبادت کے قبول ہونے کے لیے دو شرطیں۔ نمبر ایک، عبادت صرف اور صرف اللہ کی جائے، عبادت میں اخلاص ہو۔ نمبر دو، عبادت کا جو طریقہ ہوگا وہ طریقہ ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے۔ اگر کہیں عبادت میں اخلاص پایا جاتا ہے لیکن وہ عبادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام نہیں دی جاتی ہے تو عبادت قابل قبول نہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ایک صحابی نے بقرعید کی نماز سے پہلے قربانی کر دیا، ان کی نیت صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی تھی، ان کی نیت بالکل ٹھیک تھی، مگر ان کی قربانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وقت پر نہیں ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاۃ کا شاۃ لحم، تم نے یہ جو ذبح کیا ہے وہ گوشت کے لیے قربان نہیں ہے۔ حالانکہ دل میں اخلاص تھا، نیت صاف تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں کی گئی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے یہ جو ذبح کیا ہے وہ گوشت کے لیے قربان نہیں ہے۔ گویا یہیں سے ہم کو عبادت کی دو شرط ملتی ہے، ایک یہ کہ عبادت اللہ کے لیے خالص ہو، نمبر دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ اور یہی وہ گواہی ہے جو سارے مکلفین پر، اللہ کے سارے بندوں پر اللہ کا پہلا حق ہے اور یہ اسلام کا پہلا رکن ہے۔ اگر یہ گواہی درست ہے تو انشاءاللہ عزیز ہماری تمام عبادتیں درست ہوگی، اور اگر یہ گواہی ہماری درست نہیں ہے تو ہماری تمام عبادتیں درست نہیں ہوگی۔ گواہی میں سب سے پہلے آدمی کس چیز کی گواہی دے رہا ہے اس کا علم ہونا چاہیے اور اس کی سچائی کا یقین اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو اس گواہی کا علم ہی نہیں ہے تو گواہی نہیں، کسی کو اس گواہی کا علم تو ہے مگر دل سے وہ گواہی نہیں دے رہا ہے، اس گواہی کو سچی گواہی خود تسلیم نہیں کر رہا ہے تو گواہی نہیں ہوگی۔ اس لیے منافقین تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے مگر ان کی یہ گواہی دل سے نہیں تھی، اس لیے ان کو اہل ایمان میں شمار نہیں کیا گیا، انہیں منافق قرار دیا گیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ بندوں پر اللہ کا جو سب سے پہلا حق ہے ہم ہر ممکن کوشش کریں کہ اس کو صحیح ڈھنگ سے سمجھیں، اس کے تقاضوں کو پورا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری 10 سالہ عمر، نبوت کے بعد پوری 10 سالہ زندگی صرف اسی توحید کو سمجھانے میں لوگوں پر لگا دیا، اور 10 سال کے بعد نماز کی فرضیت ہوئی۔ تو اس کا جو مقام ہے اس مقام کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلمہ توحید کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے اور اس کے مطابق ہمیں عمل کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔